السلام علیکم کلاس. آج ہم نے چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے اولمپکس کی ریڈنگ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں چیپٹر میں کیا ہے. اولمپکس کا شمار قدیم ترین کھیلوں کے مقابلوں میں کیا جاتا ہے. اس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے. یہ صرف کھیل ہی نہیں ہے بلکہ معاشرتی اور ثقافتی نمائندگی بھی کرتے ہیں. یعنی دور دور سے آئے ہوئے لوگوں کے مل بیٹھنے اور ایک دوسرے سے واقفیت کا ذریعہ بھی ہیں. کثیر تعداد میں لوگ ان مقابلوں میں حصہ لینے اور انہیں دیکھنے آتے ہیں. بازار سجتے اور تجارت و کاروبار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے 684 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 684 سال پہلے یہ کھیل صرف ایک دن کھیلے جاتے تھے. پھر یہ 3 دن کھیلے جانے لگے. 5ویں صدی قبل مسیح میں یہ 5 دن ہونے لگے. 2016 میں کے اولمپکس 5 اگست سے شروع ہو کر 21 اگست کو ختم ہوئے. یہ کھیلوں کا ایک ایسا عظیم میلہ ہے جس میں شرکت کرنا اور کامیابیاں حاصل کرنا دنیا کے ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے. اولمپکس کے آخری دن اختتامی تقریب میں اگلے اولمپکس کے انعقاد کی جگہ اور ملک کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور اولمپکس کا جھنڈا اس ملک کے نمائندے کے حوالے کر دیا جاتا ہے. گو ایک اولمپکس کے بعد دوسرے اولمپکس 4 سال بعد منعقد ہوتے ہیں لیکن اس کی تیاریاں بہت پہلے ہی شروع کر دی جاتی ہیں. ان تیاریوں میں بڑے بڑے اسٹیڈیمز کی تعمیر، ٹیموں اور بڑی تعداد میں شائقین کی رہائش و طعام کا بندوبست شامل ہے. شائقین ہوتے ہیں جو شوق رکھتے ہیں یہ کھیل دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اولمپکس کھیل گیمز ایک ایسا موقع ہے کہ جب دنیا بھر کے کھلاڑی اپنی اپنی صلاحیتیں آزماتے ہیں اور اپنی بہترین کوششیں کرتے ہیں. اولمپکس کے انعقاد کے لیے ہر مرتبہ کسی نئے ملک کا شہر منتخب کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے کہ اولمپکس کا جھنڈا جھنڈے کے بارے میں کہ اولمپکس کا جھنڈا کیسا ہوتا ہے. دیکھیں اولمپکس کے جھنڈے کا رنگ سفید ہے جس کے درمیان 5 دائرے بنے ہوتے ہیں. اوپر کی جانب 3 دائرے اور 3 دائرے نیلے، کالے اور لال رنگ کے ہیں جبکہ نیچے کے 2 دائرے پیلے اور ہرے رنگ کے ہیں. یہ یہاں پہ جھنڈا دکھایا ہوا ہے. دیکھیں سفید کلر کا ہے اور اس میں 3 دائرے اوپر ہیں اور 2 دائرے نیچے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 5 دائرے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. 5 بر اعظموں یعنی یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور ایشیا افریقہ کی نمائندگی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان 5 دائروں کے بارے میں بتایا ہوا ہے. یہ جھنڈا ان کھیلوں کے بانی بیرن ڈی کوبرٹن نے پیش کیا تھا. پہلی مرتبہ یہ یونان کے شہر الیگزینڈریا میں لہرایا گیا. اولمپکس کی اختتامی تقریب میں میزبان شہر کا میئر یا یہ جھنڈا آئندہ ہونے والے اولمپکس کی میزبان شہر کے میئر کو پیش کر دیتا ہے جہاں کے ٹاؤن ہال میں یہ جھنڈا اگلے اولمپکس تک لہراتا رہتا ہے. اولمپکس مشل کیا ہوتی ہے اب یہاں پہ بتائیں گے. اولمپکس مشل اگرچہ اولمپکس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے لیکن اولمپک مشل کا سفر پہلی مرتبہ 1928 میں ایمسٹرڈیم سے برلن میں اولمپکس مقابلوں کے موقع پر شروع ہوا. شروعات میں لکڑی کے سرے پر کپڑا لپیٹ کر اسے تیل میں تر کر کے جلایا جاتا تھا. اس کے بعد ہر اولمپکس میں ایک نئی مشل ڈیزائن کی جاتی ہے جو اولمپکس کا شعلہ یونان میں اولمپیا کے مقام سے ان کھیلوں کے میزبان شہر تک لے جاتی ہے. نیکسٹ ہے اولمپک کول کیا ہے اب یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ فاسٹر، ہائر، اسٹرانگر یعنی تیز تر، بلند تر، مضبوط تر. یہ الفاظ بیرن ڈی کوبرٹن نے اولمپک کول کے طور پر استعمال کیے. اس کے بعد ہے اولمپک حلف کیا ہوتا ہے. اولمپک گیمز کی افتتاحی تقریب میں میزبان ملک کا ایک کھلاڑی ان الفاظ میں حلف اٹھاتا ہے: میں اولمپکس میں حصہ لینے والے تمام کھلاڑیوں کی طرف سے عہد کرتا ہوں کہ ہم اولمپک کھیلوں کے تمام قوانین کو ملحوظ رکھتے ہوئے مکمل اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں گے اور ان کھیلوں اور اپنی ٹیموں کا وقار بلند رکھیں گے. ٹھیک ہے. اولمپک عقیدہ اولمپک کھیلوں کا اصل مقصد جیتنا نہیں بلکہ حصہ لینا ہے. اسی طرح جیسے زندگی کا مقصد ہمیشہ جیتنا نہیں بلکہ جہد مسلسل یعنی ہمیشہ بہتر سے بہترین کی کوشش کرتے رہنا ہے. ضروری اور اہم بات فتح حاصل کرنا نہیں بلکہ بہترین طریقے سے مقابلہ ہے. ٹھیک ہے. ہم نے یہ چیپٹر پڑھ لیا. اس میں اولمپکس گیمز کے بارے میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نیچے مین بات لکھی ہوئی ہے ایک اور دیکھیں. اب تک کے اولمپک مقابلوں میں پاکستان کی ہاکی ٹیم نے جتنے 3 طلائی تمغے جیتے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے 3 طلائی تمغے حاصل کیے ہیں پاکستان ہاکی ٹیم نے. پہلا جو ہے جن میں روم میں ہے 1960 میں، دوسرا میکسیکو سٹی 1928 اور تیسرا لاس اینجلس یعنی 1984 میں حاصل کیا تھا. یہ بھی مین بات ہے، آپ نے اس کو بھی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. ایکسرسائز ہے اس کی. ایکسرسائز دیکھتے ہیں. سب سے پہلے الفاظ معنی. منعقد کرنا، اہتمام کرنا، جہد مسلسل، مستقل اور لگاتار کوشش کرنا. صدیوں، کئی سو سال. حلف ہوتا ہے عہد یا قسم کھانا.
ثقافت کسی علاقے کے رسم و رواج، شائقین، شوق رکھنے والے۔ معروضی سوالات ہیں، آپ نے ٹھیک جواب پہ جو دائرہ لگانا ہے۔ سب سے پہلا ہے اولمپکس کتنے سال بعد منعقد کیے جاتے ہیں؟ 3، 6، 5 یا 4؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے وہ ہے 4۔ پھر ہے دوسرا، اولمپکس کا جھنڈا پہلی مرتبہ کہاں لہرایا گیا تھا؟ تو اس کا ہے پاکستان، یونان، ہندوستان یا انگلستان؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے وہ ہے یونان۔ تھرڈ ہے، یونان میں کھیلوں کے عظیم مقابلے منعقد کیے جانے کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ ہفتوں، مہینوں، سالوں، صدیوں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے صدیوں پرانی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اولمپکس کے جھنڈے میں کتنے دائرے ہوتے ہیں؟ 3، 2، 5، 6؟ تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے 5۔ نیچے آتے ہیں، اولمپکس کھیلوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہرانا، جیتنا، حصہ لینا، مشہور ہونا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ ہے حصہ لینا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں سوالوں کے جواب۔ سب سے پہلا سوال دیکھیں، اولمپک جھنڈے کے 5 دائرے کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ دیکھو گے، جیسے میں نے بتایا بھی ہے کہ 5 بر اعظموں کی، تو اس کا آنسر آپ دیکھو گے کہ کون سے ہیں وہ بر اعظم، وہ آپ دیکھو گے PG 63 کے سٹارٹ میں بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا آنسر۔ اس کے بعد سیکنڈ کوسچن ہے، اولمپکس کھیل کے بانی کا کیا نام تھا؟ تو وہ بھی آپ دیکھو گے PG 63 پہ۔ اور تھرڈ کوسچن ہے، اولمپک مشل کا سفر پہلی بار کب اور کہاں سے شروع ہوا؟ اس کا آنسر بھی آپ کو ملے گا PG 63 یعنی صفحہ نمبر 63 پر۔ چوتھا کوسچن ہے، اولمپک شعار، حلف اور عقیدہ کیا ہیں؟ تو یہ بھی آپ کو ملے گا آنسر اس کا PG 63 پہ۔ اولمپکس شعار، حلف اور عقیدے کے بارے میں PG 63 یعنی صفحہ نمبر 63 پہ دیکھو گے۔ پانچواں کوسچن ہے، اولمپکس میں کون کون سے کھیل شامل ہوتے ہیں؟ تو یہ بھی اس میں آ جاتے ہیں آپ کے فٹ بال، والی بال اولمپک میں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہیں، اور کچھ آپ خود سے بھی معلوم کر کے لکھ لو گے، ٹینس ہے، فٹ بال ہے، والی بال ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہیں کس میں آتے ہیں؟ بیڈمنٹن ہے، یہ آپ کے آئیں گے اولمپکس میں، یہ گیم ساری۔ اور اس کے علاوہ آپ خود سے بھی کچھ معلوم کر کے لکھ لو گے۔ پھر ہے اولمپکس کی افتتاحی تقریب کی خاص بات کیا ہے؟ اس کی خاص بات بھی آپ کو PG 63 پہ ہی ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا آنسر یعنی صفحہ نمبر 63 پہ آپ اس کا آنسر دیکھو گے۔ اس کے بعد نیچے دیا ہوا ہے کہ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے آپ نے۔ ورڈ ہے موقع، بہترین، تقریب، سلسلہ یا یادگار۔ ٹھیک ہے، یہ آپ اپنے الفاظ میں ان کے جملے بناؤ گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آتے ہیں نیکسٹ پیج پہ، دیکھتے ہیں کیا ہے، اسم معرفہ اور اس کی اقسام ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اسم معرفہ کی کون کون سی ہیں اقسام۔ پہلے اسم معرفہ کے بارے میں بتایا ہوگا کہ وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم معرفہ کہتے ہیں۔ آگے اس کی اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے اسم علم، وہ خاص نام جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کو پکارا جائے، مثلا عبداللہ، اسلام آباد، قائد ملت، گڈو، مسز وغیرہ۔ ٹھیک ہے، کسی کا بھی جو آپ نام لوگے یا کسی نام سے پکارو گے وہ ہوگا اس کا اسم علم۔ دوسرا ہے اسم ضمیر، ایسے الفاظ جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیے جائیں اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کسی کا نام نہیں لیتے ہو اور اس کی جگہ جو ورڈ یوز کرتے ہو، جیسے مثلا اس نے کہا تھا، یا اسے، یا وہ، جس کسی اسم کے نام کی جگہ جو یوز کرو گے وہ ہوگا اسم ضمیر۔ تیسرا ہے اسم اشارہ، وہ اسم جسے کسی چیز، جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، مثلا یہ، اسے، ان کو، وہ، انہیں وغیرہ۔ یہ ورڈ آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یوز کرتے ہو تو انہیں ہم اسم اشارہ بولیں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی اس کا نام نہیں لوگے، مطلب اشارہ کرنے کے لیے یہ ورڈ یوز کر لو گے تو وہ اسم اشارہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے اسم موصول۔ موصول کیا ہے؟ وہ اسم جس کے ساتھ جب تک کوئی جملہ نہ ملایا جائے اس کے پورے معنی سمجھ میں نہیں آتے، مثلا جیسے جو، جس نے۔ اب یہ ورڈ اگر اکیلے یوز کرو گے تو آپ کو ان کے معنی سمجھ نہیں آئیں گے، جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی جملہ نہ لگا دیا جائے تب تک اس کے معنی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے ان ورڈز کے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی ہماری اسم معرفہ کی اقسام۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔